میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے اسلام میں مہمان نوازی کی اہمیت۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف اللہ کی عبادت سکھاتا ہے بلکہ انسانیت کے حقوق بھی بتاتا ہے۔ انہی حقوق میں ایک بڑا حق ہے مہمان نوازی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے۔ مہمان صرف کھانے پلانے کے لیے نہیں بلکہ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن میں مہمان نوازی کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے تو آپ علیہ السلام نے فوراً بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مہمان کے لیے بہترین چیز پیش کرنا سنت انبیاء ہے۔ مہمان نوازی کی مدت کتنی؟ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمانداری 3 دن تک ہے، اس سے آگے صدقہ ہے۔ یعنی مہمان کی عزت اور خدمت کرنا 3 دن تک حق ہے، اس کے بعد بھی کرے تو یہ نیکی اور صدقہ ہے۔ مہمان نوازی کا صلہ، جو بندہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، کیونکہ مہمان رزق اور رحمت کے ساتھ آتا ہے۔ مہمان کو تکلیف نہ دینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ مہمان کو کبھی بوجھ نہ سمجھو بلکہ اس کو خوش آمدید کہو، اور جتنا آسان ہو اتنی خدمت کرو۔ مہمان نوازی دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تو تھوڑا سا پیش کر دیں، مگر عزت کے ساتھ۔ مہمان سے خوش اخلاقی سے بات کریں، یہ سب سے بڑی مہمان نوازی ہے۔ اور یاد رکھیں، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، مہمان اللہ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے۔ جب وہ آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو رحمت داخل ہوتی ہے، جب وہ کھاتا ہے تو اللہ برکت ڈالتا ہے، اور جب وہ دعا دیتا ہے تو وہ دعا قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مہمان نواز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔